بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ نامپور گاؤں کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ اسی گاؤں میں ایک جادوئی پیڑ تھا۔ پیڑ کے پتے سونے کے اور پھل ہیرے کے تھے۔ گاؤں کے سب لوگ پیڑ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور جب بھی کوئی گاؤں والا اس پیڑ کے پاس آ کر کچھ بھی مانگتا تو پیڑ اس کو ایک ہیرا دے دیتا۔ اسی گاؤں میں ایک کسان بھی رہتا تھا جس کے پاس ایک گائے تھی۔ گائے سے اس کے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ ایک دن نعمان صبح اٹھ کر گائے کو چارہ ڈالنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گائے نیچے زمین پر گری ہوئی ہے۔ ہائے، میری گائے کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس گائے سے ہی تو میرا گھر چلتا تھا۔ نعمان کی بیوی شور کی آواز سن کر باہر آتی ہے۔ ارے کیا ہوا ہماری گائے کو؟ اب ہماری گائے نہیں رہی اور اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں نئی گائے خرید سکوں۔ اچھا رونا چھوڑو اور ہمارے گاؤں میں ایک جادوئی درخت ہے، اس کے پاس جا کے مدد مانگو، وہ ضرور مدد کرے گا۔ ہاں، تم ٹھیک بول رہی ہو۔ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ پھر نعمان اور اس کی بیوی سائمہ دونوں اس پیڑ کے پاس جاتے ہیں۔ ارے یہ تو سونے کا پیڑ لگ رہا ہے۔ پھر نعمان پیڑ کو اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تم پریشان مت ہو نعمان، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم ایک ہیرا لے سکتے ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے بھی تمہاری مدد کر کے بہت اچھا لگا۔ نعمان اور اس کی بیوی ہیرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ہیرے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں۔ پیڑ گاؤں والوں کی مدد کر کے بہت خوش تھا۔ پیڑ کو لوگوں کی تکلیفیں کم کرنا بہت اچھا لگتا تھا اور گاؤں والے بھی اس پیڑ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن دو دوست ندی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست بولتا ہے، اگر ہمارے گاؤں میں سونے کا پیڑ نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہاں بھائی، یہ سونے کا پیڑ ہمارے بہت کام کا ہے۔ ایسے پیڑ کی باتوں باتوں میں دونوں دوستوں میں لالچ آ جاتا ہے۔ ویسے کاشی، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ کیا دوست؟ کیوں نہ ہم اس پیڑ کو کاٹ کر اس کے اوپر لگے سارے ہیرے اتار لیں اور سونے کے سارے پتے بھی خود رکھ لیں۔ ارے واہ شامو، تم بول تو ٹھیک رہے ہو۔ ارے دوست، تمہیں تو پتا ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گاؤں کے سب سے امیر آدمی بن جائیں گے۔ پھر اگلے دن دونوں دوست پیڑ کو کاٹنے کے لیے پیڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن تب کوئی نہ کوئی مدد کے لیے پیڑ کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں سب گاؤں والوں کے جانے کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے۔ دونوں دوست پیڑ کے پاس جاتے ہیں۔ خیریت تو ہے؟ تم لوگ اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہو؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، نہ پہننے کو کپڑے، نہ کھانے کو کھانا، نہ رہنے کو گھر ہے۔ پیڑ ان کی باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے، یہ لو ایک ہیرا، اس سے تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ہیرا نہیں چاہیے۔ اگر ہیرا نہیں چاہیے تو کیا چاہیے تمہیں؟ تم چاہیے ہو۔ جب سامنے پورا کا پورا خزانہ رکھا ہو تو ایک ہیرا کون لیتا ہے بھلا؟ آج ہم سارا کا سارا تمہیں کاٹ کر لے جائیں گے۔ نہیں، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں کو جتنے ہیرے چاہیے میں دوں گا، لیکن مہربانی کر کے مجھے نہ کاٹو۔ چلو دوست، شروع ہو جاؤ۔ پھر دونوں دوست پیڑ کو کاٹنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں پیڑ کٹ کر نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ جیسے ہی پیڑ کٹتا ہے تو سونے کا پیڑ ایک نارمل پیڑ میں بدل جاتا ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ایک سونے کا پیڑ تھا۔ اب تو اس پیڑ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ چلو یہاں سے، گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو مار ڈالیں گے۔ پھر دونوں دوست پیڑ کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صبح گاؤں کے لوگ پیڑ سے مدد لینے آتے ہیں۔ ارے یہ سونے کا پیڑ تو لکڑی کا ہو گیا،
और इसको काटा किसने है? अब ये हमें हीरे भी नहीं दे सकता। आहिस्ता आहिस्ता सब गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और पेड़ को देखकर हैरान होने लग जाते हैं। तभी टूटा हुआ पेड़ बोलता है, मेरी मदद करो, मैंने तुम लोगों की बहुत मदद की, अब मुझे मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बोलो पेड़ बाबा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अगर तुम लोग जंगल में एक गार के अंदर एक चुड़ैल रहती है, उसके पास जो पानी का मटका है, अगर वो पानी लाकर डाल दोगे तो मैं वापस पहले की तरह हो जाऊंगा। अरे मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता है, मैं तो चुड़ैल के पास नहीं जा सकता। अरे मेरी अभी उम्र ही क्या है कि मैं चुड़ैल के पास जाऊं? चुड़ैल तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोई भी चुड़ैल के पास से पानी लाने पर तैयार नहीं होता। तभी नोमान, जिसकी मुश्किल वक्त में पेड़ ने मदद की थी, उसको पेड़ का अपने ऊपर किया हुआ एहसान याद आता है और वो बोलता है, मैं जाऊंगा उस चुड़ैल के पास से पानी लेने। सब गांव वालों की आंखें नोमान को देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। नोमान घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी बोलती है, हमारे मुश्किल वक्त में इस पेड़ ने हमारी बहुत मदद की थी, हमें भी इस पेड़ की मदद करनी चाहिए। फिर नोमान और उसकी बीवी साइमा दोनों मिलकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक बाबा जी नजर आते हैं। वो दोनों बाबा जी के पास जाते हैं। फिर नोमान बाबा जी को सारी बात बताता है। बेटा ये लो पानी, जब तुम गार में दाखिल हो गए तो ये पानी उस गार में फेंक देना। कुछ वक्त के लिए चुड़ैल को गार में कुछ भी नजर आना बंद हो जाएगा, फिर तुम लोग आसानी से गार से पानी ले सकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नोमान और साइमा दोनों पानी लेकर गार के अंदर जाते हैं और बाबा जी का दिया हुआ पानी उस गार में फेंक देते हैं। पानी फेंकते ही चुड़ैल इधर उधर देखती है। मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? तब नोमान और साइमा आसानी से पानी वाला बर्तन वहाँ से उठा लेते हैं और खुशी खुशी अपने गांव की तरफ वापस चलने लगते हैं। गांव पहुंचकर पानी जैसे ही पेड़ को डालते हैं तो पेड़ फौरन अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। जादुई पेड़, आपने भी तो हमारी मुश्किल वक्त में मदद की थी ना? मदद तो मैंने सबकी ही की थी, लेकिन मेरे गिरते ही गांव वालों को मेरे एहसान भूल गए। फिर पेड़ नोमान और साइमा से खुश होकर उनको बहुत सारे हीरे देता है और फिर वो लोग अपना अच्छा सा घर ले लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, आपको इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए और जिसने आपको मुश्किल वक्त में मदद की हो उसको मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए।